بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو گائیڈ چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی ابھی ہمارے چینل انفو گائیڈ کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج میں اس ویڈیو میں مدینہ منورہ کی زیارتوں کا ذکر کروں گا، کیونکہ جب حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے زائرین مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو مکہ اور مدینہ منورہ کی کچھ جگہوں کی زیارتوں کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ ویسے تو پورے مدینہ منورہ کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ مدینہ منورہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنی زندگی کے آخری 11 سال گزارے اور اپنے آبائی شہر مکہ کی فتح کے باوجود اسی مقدس شہر کو اپنی آخری آرام گاہ کے لیے پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے متصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ہوتا تھا۔ مسجد نبوی اور گنبد خضرا اس شہر کی پہچان ہے، جہاں ہوائیں بھی بڑے ادب و احترام سے سرگوشی کرتی ہوئی گزر جاتی ہیں، جہاں ایک پر اسرار روحانی خاموشی اور سکون و راحت محسوس ہوتی ہے۔ اب میں مدینہ منورہ کی چند زیارتوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد نبوی کے بارے میں تفصیل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ضرور دیکھیے گا۔ مسجد قباء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو جس راہ سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اسے شاہراہ ہجرہ کہتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا وہاں یادگار کے طور پر مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ اسی راہ پر مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی طرف مسجد قباء واقع ہے، جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی، اور اس کا سنگ بنیاد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور اس کی تعمیر میں بھی خود حصہ لیا۔ اسی مسجد میں پہلی بار اعلانیہ باجماعت نماز ادا کی گئی تھی، اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کی ادا کرنے کے برابر ہے۔ اس وقت اس مسجد میں 20,000 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اور اس کے ارد گرد کھجوروں کے بڑی وسیع باغات ہیں۔ مسجد قبلتین۔ مدینہ منورہ کے مغرب میں بنو سلمہ کے علاقہ میں واقع اس مسجد میں نماز ظہر یا غالباً نماز عصر کی 2 رکعت ادائیگی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کی طرف کر لیا تھا، اور باقی دونوں رکعتیں کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یا 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں۔ یہ واقعہ 2 ہجری 624 عیسوی کو رونما ہوا تھا۔ مسجد جمعہ۔ اسے مسجد جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء بستی میں چند دن ٹھہر کر مدینہ منورہ کی طرف چلے تو اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جگہ مسجد بنا دی۔ مسجد بنی حارثہ یا مسجد مسترا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے واپسی کے وقت آرام کرنے کے لیے اس جگہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے، اسی لیے اسے مسجد
سترا کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہی تعمیر کر دی گئی تھی۔ مسجد فتح۔ مسجد فتح مدینہ منورہ کی شمال میں ایک پہاڑ صلہ میں واقع ہے۔ اس کو مسجد فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے دوران اس جگہ نصرت و فتح کی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و فتح کی وحی پر خوش ہو جاؤ۔ مسجد غمامہ۔ یہ مسجد مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں باب سلام سے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اس میدان میں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی غیبانہ نماز جنازہ بھی اس جگہ پڑھائی تھی۔ اسے مسجد غمامہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز کے دوران ایک بادل نے آپ کو دھوپ سے سایہ کیے رکھا تھا۔ میدان بدر۔ میدان بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں ہجرت کے دوسرے سال اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ ہوا، اور اس غزوہ کو غزوہ بدر کبریٰ اور غزوہ بدر عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو بدر بن مخلد بن نضر بن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے۔ اس نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا، یا یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا۔ اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا، یا اس کا نام اس بنا پر ہے کہ اس کا دائرہ وسیع تھا اور اس کا پانی اتنا صاف و شفاف تھا کہ اس میں بدر کامل نظر آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں سے یہ بہت عظیم غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و شوکت روشن ہوئی اور اسلام کا ناموس تابع ہوا۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کم اور دشمنان دین کی تعداد زیادہ تھی، اور کفار جنگ کے پورے ساز و سامان سے لیس ہو کر اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے، مگر حق تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی اور اس دین کو مضبوط و قوی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت سے مسلمانوں کو سرشار فرمایا اور کفار پر ان کو فتح نصیب فرمائی۔ جنت البقیع۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنوب مشرق میں واقع ایک تاریخی قبرستان، جس میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں۔ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوں تو دائیں طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر اہل بیت کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین بھی وہاں آرام فرما رہی ہیں، جبکہ قبرستان کے وسط میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، جس کے گرد اس وقت کے پتھروں کی چھوٹی سی ایک چار دیواری ہے۔ اس کے متوازی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ سعود خاندان کے اقتدار سے پہلے یہاں کئی ایک بڑے بڑے مزار تھے،
مگر اب کسی قبر پر کوئی کتبہ تک نہیں ہے، بلکہ قبروں پر محض پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ قبرستان کے مغربی حصے میں یعنی جدھر سے داخلہ ہے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مستقل قبریں ہیں، جبکہ مشرقی حصہ میں نئی قبریں بنتی جا رہی ہیں۔ میدان احد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 کلومیٹر شمال کی طرف سرخ رنگ کا ایک پہاڑ ہے، جہاں ہجرت کے صرف 3 سال بعد یعنی 625 عیسوی میں کفار مکہ نے 1 سال پہلے جنگ بدر میں شرمناک شکست اور بڑے بڑے قریش سرداروں کی ہلاکت کا انتقام لینے کے لیے حملہ کیا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست دفاعی حکمت عملی کے باعث وہ پسپا ہو رہے تھے، تو چند مسلمان تیر اندازوں کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل کیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے عقب پر حملہ کر دیا اور اسلامی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، جن کی یاد میں ایک مسجد بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ دیگر زیارتیں اس کے علاوہ وہ کنواں جو پانی فروش یہودی سے خریدا گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں راتوں رات کھجور کا باغ اگا دیا تھا، اس کے علاوہ جنگ خندق کی جگہ جہاں جنگ احد کے 2 سال بعد جب مسلسل تیسری بار کفار مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کی تو دفاع کے طور پر ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی، جو کفار کے لیے صد سکندری ثابت ہوئی۔ مسلمان 20 دن تک محاصرے میں لڑتے رہے اور پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت تک آ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک بارگاہ الہی میں فتح کے لیے سجدہ ریز رہے۔ آخر کار دعا قبول ہوئی۔ ایک زبردست آندھی نے کفار کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیشین گوئیاں حرف بحرف سچی ثابت ہوئیں، کہ شام، ایران اور یمن کی فتح کے علاوہ کفار کو پھر کبھی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہونے کے بارے میں تھی۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔